والصلاة والسلام على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ نماز مومنین پر اس کے وقت مقررہ پر فرض ہے، لکھ دیا گیا ہے کہ فرض کر دیا گیا ہے. نماز کے وقت کی پابندی کیا ہے؟ ضروری ہے. اس سے پہلے بھی اذان کے باب بھی آیت کریمہ گزری تھی کہ اذان کیا ہے؟ وقت سے پہلے دینا صحیح نہیں. اگر وقت سے پہلے دے دیا جاتا ہے تو وہ اذان معتبر نہیں ہوگی، بلکہ پھر سے اذان دینا پڑے گا. سیم یہی مسئلہ جو ہے نماز کے تعلق سے بھی. ابھی بیان کس کا چل رہا ہے؟ نماز کی وہ شرطیں جس سے نماز صحیح ہوتی ہے، یعنی صحت نماز کے شروط میں سے ابھی بیان چل رہا ہے. تو اس میں ایک اہم شرط کیا ہے؟ وقت کا داخل ہونا. مان لیجئے کہ ظہر کا وقت جو ہے شروع ہوتا ہے 1:15 بجے، آپ نے نماز پڑھ لیا 12:30 بجے، تو وہ نماز معتبر نہیں ہوگی. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ابھی جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنین پر جو نماز ہے وہ اس کے وقت پر لکھ دیا گیا ہے، اس کے وقت پر ہی اس کو ادا کرنا ہے. اور وقت کے بارے میں اس سے پہلے اچھے سے تفصیل سے بتا چکا ہوں کس کا وقت کتنا تک رہتا ہے. ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ ظہر کا وقت جو ہے شروع کب ہوتا ہے؟ سمپل طریقہ، جیسے ہی سورج ادھر سے نکلتا ہے ادھر جو ہے غروب ہوتا ہے، تو اب آتے ہوئے بیچ میں آتا ہے اور جیسے ہی ادھر ڈھل جائے تھوڑا سا ڈھلے گا، بس وہاں سے ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا. کب تک رہے گا؟ جب سایہ اصلی اسی کے مثل ہو جائے. کیا مطلب ہے؟ ہر چیز کا سایہ اسی کے برابر ہو جائے. جتنا بڑا یہ ہے اتنا بڑا اس کا سایہ بھی. وہاں تک کیا ہے؟ ظہر کا وقت رہتا ہے. تو ایسے اسی طریقے سے جو ہے میں نے ٹائمنگ اس سے پہلے جو ہے ڈیٹیل سے اس پر گفتگو کی ہے. تو نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے. تو یعنی کہ اہم شروط میں سے صحت صلاۃ کے اس میں کیا ہے؟ ٹائم کا ہونا ہے، یعنی کہ وقت کا داخل ہونا ضروری ہے. یہاں پہ جو ہے علماء نے اس میں تھوڑی تفصیلی جو ہے انہوں نے گفتگو کی ہے. سب سے پہلی چیز کہ نماز کو وقت پر پڑھنا ضروری ہے، یہ تو اس میں تمام علماء کا اتفاق ہے، یعنی اتفاق طور پر اور اجماعی طور پر کیا ہے؟ نماز کو وقت پر پڑھنا ضروری ہے. یہاں پہ دو اہم، یعنی کہ اس کو جو ہے بعد کے اعتبار سے اور پہلے کے اعتبار سے دو الگ الگ جو ہے نوعیت سے علماء نے بیان کیا ہے. پہلے کے اعتبار سے یعنی کہ اگر کوئی پہلے پڑھ لیتا ہے تو یہاں پہ دو بنیادی یعنی کہ سبب ہو سکتا ہے. پہلا سبب یہ کہ کوئی جان بوجھ کر کے پڑھ لیا، کسی نے جان بوجھ کر کے جو ہے پڑھ لیا. مان لیجیے کہ ظہر کا وقت جو ہے 1:15 بجے شروع ہو رہا تھا تو اس نے پہلے ہی پڑھ لیا، 12 بجے پڑھ لیا یا تو 12:30 بجے پڑھ لیا. تو اگر وہ جان بوجھ کے پڑھا ہے تو اس کی نماز بھی باطل ہو جائے گی اور وہ گنہگار بھی ہوگا، بہت بڑا گنہگار ہوگا. کیونکہ اللہ کی شریعت کی مخالفت کرنا ہے. کس کے لیے وہ نماز پڑھتا ہے؟ اللہ کے حکم سے پڑھتا ہے. تو اگر وہ وقت پر نہیں پڑھ رہا ہے تو کس کی وہ بغاوت کر رہا ہے؟ کوئی اللہ کے حکم کی. تو اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو نہ مان کر کے وہ اپنی مرضی سے پڑھ رہا ہے. تو کتنی بڑی جو ہے یہ گناہ، یہ بہت بڑی گناہ ہے اور بہت بڑی غلطی ہے شریعت کے اندر. اگر کوئی وقت پر نہیں پڑھتا ہے تو جان بوجھ کر کے اگر پڑھتا ہے تو اس کی نماز بھی باطل ہوگی اور وہ گنہگار بھی ہوگا. اس کو توبہ کرنا چاہیے اللہ کے بارگاہ میں. لیکن اگر اس کو پتہ کہ اس کو وہم ہو رہا ہے، یعنی کہ وہ ڈاؤٹ میں پڑا ہوا ہے کہ پتہ نہیں ابھی وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، تو ڈاؤٹ میں اگر ہے اور ایسی صورت میں اس نے نماز پڑھ لیا تو یہاں پہ دیکھا جائے گا اگر وقت کے اندر اس نے پڑھا ہے تب تو ٹھیک ہے، نہ تو وہ گنہگار ہوگا اور دوسری چیز یہ کہ اس کی نماز بھی کیا ہے؟ صحیح ہوگی. اگر ڈاؤٹ میں تھا کہ نہ وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، بعض دفعہ کیا ہے سورج جو ہے نکلتا نہیں ہے تو ڈاؤٹ میں پڑ گیا وہ، تو ایسی صورت میں دیکھا جائے گا اگر وقت کے اندر پڑھا ہے تب تو نماز صحیح ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر پہلے پڑھ لیا ہے تو نماز جو ہے اس کی نہیں ہوئی ہے، پھر سے اس کو پڑھنا ہے. نماز اسے پھر سے پڑھنا پڑے گا. البتہ وہ گنہگار نہیں ہوگا کیونکہ وہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ وقت سے پہلے کا مسئلہ. اور ایک بات وقت کے بعد کی طرف آتے ہیں. اگر کوئی تاخیر کرتا ہے، اتنا تاخیر کرتا ہے، مان لیجیے کہ ظہر کا وقت جو ہے سورج کے زائل ہونے سے شروع ہو جاتا ہے، اب اتنا تاخیر کر دیا کہ سایہ اصلی اس کے برابر ہو گیا، پھر بھی جو ہے وہ نماز نہیں پڑھا جان بوجھ کر کے. تو تاخیر کرنے میں بھی دو اہم مسئلہ ہے. ایک تو یہ کہ اگر جان بوجھ کر کے ایسا کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ کسی شرعی عذر کے بنیاد پر کرتا ہے. تو عذر اگر ہے تو شریعت میں جو ہے اس کا یعنی کہ شریعت کے اندر جو ہے اس کی چھوٹ دی گئی ہے.
اور اس میں جو ہے شریعت کے اندر وسعت ہے، جسے ہم جمع تقدیم اور جمع تاخیر کہتے ہیں۔ جمع تقدیم کیا ہے کہ نماز کو پہلے والے کے ساتھ ملا کر کے پڑھنا، یعنی پہلے ہی پڑھ لینا۔ اگر آپ مان لیجئے کہ سفر میں جانا ہے تو آپ کیا کریں گے، عصر کو ظہر کے ساتھ پہلے ہی پڑھ دیں گے، تو یہ کیا ہے، شرعی عذر ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہے، جائز ہے اس کو جمع تقدیم کرنا، یعنی پہلے جمع کرنا، اور ایک ہے جمع تاخیر، یعنی کہ نماز کو بعد والے کے ساتھ جمع کرنا۔ جیسے ظہر کو آپ تاخیر کرتے ہیں عصر تک، پھر عصر اور ظہر ایک ساتھ پڑھتے ہیں، تو یہ کیا ہے، سفر کے اندر ایسا کرنا جائز ہے۔ تو یہ کہاں جائز ہے، جہاں شرعی عذر ہو، تو عذر کی بنیاد پر نماز کو پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے انشاءاللہ۔ یہ جو ہے قصر الصلاۃ، یعنی کہ نماز کو قصر کیسے کرتے ہیں اور نماز کو جمع کیسے کرتے ہیں، اس کے بعد میں ساری ڈیٹیلز اس میں بیان کی جائے گی، یہ یہاں جو ہے موضوع نہیں ہے۔ تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ شرعی بنیاد پر آپ نماز کو پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں وقت سے اور بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے جان بوجھ کر کے کرنے والی کی، تو اگر جان بوجھ کر کے کوئی تاخیر کرتا ہے تو اس میں علماء اہل حدیث کے دو قول جو ہے پائے جاتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کو نماز جو ہے پڑھنی ہے، ضرور پڑھنی ہے، البتہ وہ گنہگار ہے، یعنی جان بوجھ کر کے اس نے تاخیر کیا ہے، اتنا تاخیر کیا کہ ظہر کا وقت نکل چکا ہے، اب وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے، جان بوجھ کے اس نے تاخیر کیا، تو ایسی صورت میں اسے کیا کرنا ہے کہ نماز بھی پڑھنی ہے اور اسے اللہ کے بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہے، چونکہ نماز جو ہے اس پر قرض بن چکا ہے، تو جب تک وہ نماز نہیں پڑھے گا لہٰذا اس کے ذمہ سے اور اس کے یعنی کہ ذمہ داری سے جو ہے وہ نماز نہیں نکل سکتی ہے، تو جب تک وہ نماز نہ پڑھے، یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جان بوجھ کر کے اگر اس نے تاخیر کیا اور نماز کا وقت نکل گیا تو اب وہ نماز اسے نہیں ہوتی ہے، البتہ وہ بہت بڑا گنہگار ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ کیوں اس نے تاخیر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جان بوجھ کر کے اس نے نافرمانی کی، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ ہاں اگر وہ سو گیا تھا یا بھول گیا تھا تو اسی صورت میں کیا ہے، اس کی نماز ہو جاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اگر کوئی بھول جائے یا سو گیا غلطی سے، اس میں جو ہے اس کی غلطی نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب اسے یاد آئے اسے فوراً نماز کو پڑھ لے، یہ اس کا کفارہ ہے، یا جب وہ نیند سے بیدار ہو فوراً نماز کو پڑھ لے۔ تو اگر بھول گیا یا سو گیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ جان بوجھ کر کے اگر اس نے تاخیر کیا ہے تو پہلا قول یہ کہ نماز پڑھنی پڑے گی اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، اس کو توبہ بھی کرنا ہے، اور دوسرا قول یہ کہ اس کی نماز نہیں ہوتی ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کی جان بوجھ کر کے اس نے نافرمانی کی ہے۔ اور آپ کو یہ اہم نقطہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے قائل کون ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، کتنے بڑے محقق ہیں، لہٰذا دین اسلام کا کتنا زیادہ انہوں نے خدمت کیا ہے۔ یہ خود کہتے ہیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کے نماز کو تاخیر کرتا ہے یہاں تک کہ وقت نکل گیا، ٹائم جو تھا وہ نکل گیا، کراس ہو چکا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی، یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے، لہٰذا وہ بھی مانتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں اتنا زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ وقت پر جو ہے نماز کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے لوگ ذرا سی عذر بھی رہتا ہے، پتہ نہیں رہتا بھی یا نہیں، پھر بھی کیا کرتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں ظہر کی جو ہے ہم عصر میں پڑھیں گے، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے۔ جہاں تک آپ کے اندر استطاعت ہے نماز کو جو ہے اس کے وقت پر پڑھنے کی کوشش کریں، لہٰذا اگر وقت نکل جائے تو ایسی صورت میں جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے، لہٰذا وہ نماز نہیں ہوتی ہے، تو وقت پر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اچھا یہاں پہ ایک چیز اور واضح کر دوں کہ ایک ہے جماعت سے پیچھے رہنا اور ایک ہے وقت سے پیچھے رہنا۔ جماعت سے پیچھے رہنا اس کا بھی بہت بڑا جو ہے گناہ ہے، آپ جماعت کے ساتھ آ کر کے نماز نہیں پڑھتے تو اس کا کیا ہے، یہ تو گناہ نہیں ہے، لیکن وقت نکل جانا یہ بھی کیا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اگر آپ نے جماعت بھی چھوڑ دیا ہے اور وقت پر بھی نہیں پڑھا ہے تو دونوں کا گویا کہ آپ کو جو ہے گناہ مل رہا ہے۔ یہاں پہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر جماعت چھوٹ گئی تو کیا ہے، نماز قضا ہوگی، تو نماز قضا نہیں ہوتی ہے، جب تک وقت نہ ختم ہو جائے تب تک نماز کیا ہے، قضا نہیں ہوتی، البتہ آپ نے جو جماعت چھوڑی ہے اس کا گناہ الگ سے ملے گا۔ تو صرف جماعت کا چھوٹ جانا کیا ہے، نماز قضا نہیں ہوتی۔ نماز قضا کب ہوتی ہے، جب اس کا ٹائم نکل جائے، تو ٹائم نکلنے کے بعد کیا ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ نے جماعت سے نماز نہیں پڑھی ہے، جب جماعت چھوٹ گئی ہے تو آپ کو کیا کرنا ضروری ہے، ٹائم کے اندر اس نماز کو پڑھنا ہے، جو وقت بتایا گیا ہے اسی وقت کے اندر پڑھیے۔ ایسا نہیں کہ جماعت چھوٹ گئی تو اب میں کیا کروں گا، ظہر کی نماز عصر میں آ کر کے پڑھوں گا، تو ظہر کی نماز عصر میں آ کر کے پڑھیں گے تو صحیح کیا ہے، مخالفت ہو جائے گی، جو میں نے ابھی قرآن کی آیت اور حدیث جو آپ کے سامنے بیان کی ہے اس کی مخالفت ہو جائے گی، اس لیے آپ کو ٹائم کے اندر پڑھنے کی کوشش کرنی۔ تو یہ سب کیا ہے، غلط فہمیاں ہیں جو ہمارے درمیان جو ہے رائج ہیں، تو اس کو دور کرنے کی ضرورت تھی، لہٰذا اسی حوالے سے جو ہے میں نے اس کو تفصیل سے بتایا۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے.